إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی ہم نے جلد ہی 2 دن قبل 1 سال ہجری یعنی 1444 کو الوداع کہا ہے، اور آج 1445 ہجری کی دوسری تاریخ یعنی محرم الحرام کی دوسری تاریخ میں ہم آج داخل ہیں۔ جمعہ کا دن ہے جو اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روز و شب کی آمد اور ماہ و سال کے گزرنے سے ہم لوگ اپنی موت سے دن بدن قریب ہوتے جاتے ہیں۔ 1 سال کیا گزرا، ہم اپنی موت سے قریب ہوئے۔ یوں زندگی ہم سے پیٹ پھیر رہی ہے اور آخرت کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل منہما بنون فلا تکونوا من ابناء الدنیا وکونوا من ابناء الآخرہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا روز بروز ہم سے پیٹ پھیر رہی ہے، یعنی ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ موت اور آخرت ہماری طرف بڑھ رہی ہے، ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں، دنیا ہم سے پیٹ پھیر رہی ہے، آخرت البتہ ہماری طرف آ رہی ہے، یعنی ہم اپنی موت سے آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے بیٹے ہیں، یعنی دنیا کمانا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہیں جن کے مطمع نظر آخرت ہے۔ دنیا کو بھی وہ آخرت کے لیے کماتے ہیں، آخرت کا زینہ سمجھتے ہیں، دنیا کو آخرت کی کھیتی تصور کرتے ہیں، اور یہاں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ بجا لاتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا پر مت ریجھو، دنیا پر فریفتہ مت ہو، آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔ اور فرمایا الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل کا موقع ہے، کل حساب و کتاب اللہ کو دینا ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ گویا کہ زندگی میں جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اور نئے سال ہجری کی آمد پر اس کا استقبال یوں کرو کہ پچھلے صفحال میں پچھلے سال کے اپنے نامہ اعمال کو پلٹو، زندگی کے ایک ایک ورق کو الٹو، دیکھو کہ تم نے کیا کچھ نیک اعمال کیے۔ اگر لگے کہ ہاں عمل کا دفتر نیکیوں سے اطاعتوں سے بھرا ہوا ہے تو اللہ کی تعریف اس کی توفیق پر کرو، اور نیکی پر ہمیشہ گامزن رہو، اور اللہ تعالیٰ سے دوام کی، استمرار کی توفیق مانگو۔ اور اگر لگے کہ نہیں پچھلے سال ہم نے بہت پاپ کیے ہیں، بہت گناہ کیا ہے، بہت سی عبادتوں کو ضائع کیا ہے، بہت سے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، تو نئے سال ہجری کا استقبال یا پچھلے سال کو الوداع یوں کرو کہ اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کرو۔ آدمی کو 2 ہی حالت میں رہنا چاہیے، یا تو نیک عمل کرتے رہنا چاہیے یا پھر اپنے گناہوں سے تائب ہوتے رہنا چاہیے، کوئی تیسری حالت نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ پچھلے گناہوں پر تائب ہو، نادم اور شرمندہ ہو،
اور نیک عمل کرے. کوئی تیسری حالت آپ کی نہیں ہونی چاہیے. معلوم نہیں زندگی کی کتنے ایام باقی ہیں، اس لیے اللہ تواب الرحیم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے توبہ کے دروازے کو دستک دو، اس سے اپنے کیے کرائے کی معافی چاہو، تاکہ اگر موت آئے تو گناہوں سے تم نے توبہ کر لیا ہے، استغفار طلب کر لی ہے، اللہ کے یہاں سرخروئی ہو سکے. اور نیک عمل کرو تاکہ گزشتہ سال یا سالوں کی جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کی حتی الامکان تلافی ہو سکے. اسے نیکی کا کام زندگی کے باقی ایام میں زیادہ سے زیادہ کرو. 50 سال اور 60 سال اگر کسی کو زندگی مل جائے تو سمجھے کہ زندگی ایک اچھی خاصی اس نے گزار لی ہے اور اللہ نے عذر تمام کر دیا ہے. کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم ابھی صبرے نہیں تھے، عقل و ہوش کے ناخن لیا نہیں تھا کہ ہماری موت آ گئی. ماشاءاللہ 50 سال کے ہو گئے آپ، 60 سال کے ہو گئے. بخاری شریف کی حدیث ہے جب آدمی کے لیے 60 سال پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کا عذر اس پر مکمل ہو جاتا ہے کہ وہ کل کچھ نہیں کہہ پائے گا کہ ہم سنبھل نہیں سکے، خیر اور شر کے درمیان تمیز نہیں کر سکے، ہم نے دنیا کو بھلی بھانتی نہیں سمجھا کہ دنیا زور ہے، مکر و فریب کی جا ہے، سریع الزوال ہے، آخرت دائمی ہے، حساب کتاب عذاب جنت جہنم یہ سب کو ہم نہیں سمجھ سکے. یہ عذر کل قیامت کا دن نہیں کر سکے گا. 60 سال ایک بہت اچھی عمر ہوتی اور امت کی عمر ہی تو 60 سال 70 کے درمیان رکھی گئی. بہت کم لوگ ہیں جو 70 کو پار کرتے. بہرحال تو نئے سال ہجری کا استقبال یہی ہے کہ آدمی اپنے عملوں کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کوتاہیوں سے تائب ہو اور نئے سال ہجری کا استقبال نئے عزم اور ولولے کے ساتھ کرے کہ انشاءاللہ اب جو زندگی بچی ہے اس کو یوں ضائع نہ کریں گے، معصیت میں، زور میں، گناہوں میں ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں گے. یہ پیغام ہے نئے سال کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص اپنے آپ میں غور کرے، ٹھہرو ذرا سا اپنی زندگی کا حساب لے لو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا. کل جس کو اللہ نے آخرت کو کل کہا ہے، جیسے ہی آدمی کی موت ہوتی ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو موت انسان سے بہت قریب ہے، جب مرے گا قیامت شروع ہو جائے گی. اور جس چیز کو بھی آنا ہے بہرحال وہ بہت قریب ہے. کل ما هو آت قریب، جو بھی چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے. وقت کو گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی. دیکھتے دیکھتے آپ بوڑھے ہو گئے. ابھی کل آنکھ بند کیجئے تو لگتا ہے کہ جوان تھے، طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، آج لگتا ہے آئینے کے سامنے جائیے تو بوڑھے ہو چکے. اتنی جلدی وقت گزر گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے. بعض سلف نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی. 950 سال تک تو دعوت تبلیغ کرتے رہے. کچھ 40-50 سال کی پہلے عمر ملی ہوگی، کچھ اس کے بعد طوفان نوح کے بعد بھی عمر ملی ہوگی، تو یقیناً 1011 سال کم سے کم زندہ رہے ہوں گے. تو کسی نے پوچھا اتنی لمبی عمر، 1000 سال، اللہ اکبر، کیسے آپ نے زندگی گزاری؟ تو کہا ایسا لگا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. 1000 سال کی عمر ایسی لگی جیسے کہ ایک دروازے سے گھر کے آدمی داخل ہو اور دوسرے دروازے سے، عقبی دروازے سے، پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہو. وہ ہم لوگ کی 60 سال 70 سال کی عمر کی کیا حیثیت ہے بھائی 1000 سال کے مقابلے میں؟ مجرمین کل قیامت کے دن جب دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو تو کہیں گے کہ صاحب لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، زندگی میں یا تو ایک صبح گزاری ہے یا ایک شام گزاری ہے. کوئی کہے گا ان لبثتم الا 10، 10 دن گزار کے آئے ہو. لیکن جو سب سے عقل مند ہوگا وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، ایک دن گزرا ہے بس. اتنی لمبی زندگی ایک دن معلوم ہوگی، ایک صبح معلوم ہوگی، ایک شام معلوم ہوگی. اور دنیا کے سب سے زیادہ نعمت میں پلنے والے انسان کو جو کافر ہے، گنہگار ہے، جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، سونے اور چاندی کا چمچہ لے کر ہی پیدا ہوا، یہ سمجھ لیجئے. اور جب اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ڈبکی لگائے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اب پوچھے گا کہ زندگی میں کبھی تم نے کوئی نیکی دیکھی تھی، کوئی بھلائی دیکھی تھی، زندگی میں کچھ خوشحالی؟ تو کہے گا کہ نہیں، بھلائی اور خوشی تو ہم کو چھو کے بھی نہیں گزری. اللہ اکبر. جبکہ دنیا میں فقر و فاقہ اور تنگی کی زندگی گزارنے والے مسلمان کو جب اللہ رب العالمین
ایک مرتبہ جنت کی ہوا کھلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کوئی تکلیف پائی ہے، جھیلی ہے؟ کہے گا کہ بالکل نہیں۔ وہ اپنی تکلیف کو بھول جائے گا اور دنیا دار جہنمی دنیا کے آرام اور آسائش کو بھول جائے گا۔ تو دنیا بہت مختصر ہے۔ یہ جو نیا سال آتا ہے یہ حقیقت میں ایک سال زندگی کا کم کرتا ہے۔ ایک نئے سال میں آپ داخل ہوئے، پھر یہ بھی گزرے گا، ایک سال آپ اور موت سے قریب ہوئے، تو یوں آپ کی عمر بڑھ رہی ہے گویا کہ آپ کی عمر گھٹ رہی ہے، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے عبرت کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے نئے سال ہجری کا کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیجیے اور نئے ولولے کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ زندگی کا استقبال کیجیے۔ جو وقت بچ گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کے اوقات کو قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم حرمت والے مہینے سے نکلے ہیں، ذی الحجہ سے، جو حج کا مہینہ ہے حرمت والا، اور اس سے پہلے ایک مہینہ تھا ذی القعدہ، وہ بھی حرمت والا تھا، اور یہ تیسرا مہینہ ہے لگاتار حرمت والا جس میں ہم داخل ہوئے۔ گویا حرمت والے مہینے سے، احترام کے مہینے سے نکل کر کے نئے احترام کے مہینے میں داخل ہوئے ہیں، محرم الحرام کے اندر۔ یہ انتہائی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے نفس پر گناہ کر کے ظلم نہ ڈھاؤ۔ یہ تو کبھی ظلم نہ کرو، کبھی گناہ نہ کرو، لیکن خاص کر جب مہینہ حرمت اور احترام کا ہو، ایام فضیلت کے ہوں، تو گناہوں سے بطور خاص پرہیز کیا۔ اور کیا اچھی بات ہوگی کہ نئے مہینے کا استقبال آپ روزے سے کریں، نیک عمل سے کریں۔ یاد کیجئے رمضان المبارک کے روزے کے بعد دوسرے درجے پر اگر کسی مہینے کا روزہ ہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب الصیام الی اللہ بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہتر روزہ، یعنی نوافل میں سب سے بہتر نفلی روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے رمضان کا ہے۔ اس کو شہر اللہ کہا گیا، گویا آپ کے سال کا آغاز شہر اللہ سے ہے۔ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں لیکن بطور خاص کہا گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تعظیم کے پیش نظر اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے شہر اللہ کہا گیا، ورنہ تمام مہینے تمام ایام اللہ ہی کے ہیں۔ اور محرم ہے، حرمت والا ہے، اور ان مہینوں کی حرمت روزے عدل سے ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ فرمایا گیا کہ روزوں میں سب سے بہتر روزہ، نفلی روزوں میں سب سے بہتر نفلی روزہ ماہ محرم کا ہے، اور نفل نمازوں میں سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہے، نفلی نمازوں میں۔ ورنہ سنن راتبہ جو ہے مؤکدہ جس کو کہتے ہیں، جو فرض نمازوں سے پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں ان نوافل میں سب سے افضل رات کی نماز ہے، تہجد۔ تو روزوں میں سب سے افضل روزہ یہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر اتنی توفیق نہ ہو تو کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں۔ جس روزے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں، صوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے ایک سال میں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دے گا، اور اگر مزید روزہ رکھے تو اور اچھی بات ہے۔ تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی روزہ رکھا پوری زندگی، عاشورہ کا، 10ویں محرم کا، لیکن آپ نے زندگی کے آخری سال میں عزم کیا کہ آئندہ سال اگر زندہ رہوں گا تو یہود کی مخالفت میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا، یعنی 10ویں کے ساتھ 9ویں رکھوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 10ویں منسوخ ہو گیا، 9ویں ہو گیا۔ نہیں بھائی، 10ویں یوم الشکر ہے، یوم النجات ہے، یوم الفرح والسرور ہے، حق کے غلبے کا دن ہے۔ تو جس دن خوشی حاصل ہوئی ہے اس دن تو شکرانہ کرنا ہی ہے۔ یہود کی مخالفت میں ایک روزے اور رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا رکھوں گا، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ سوموا عاشوراء وصوموا یوما قبلہ یوما بعدہ، عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو، 2 روزہ رکھو، یہود کی مخالفت میں۔ اب کیا تاریخ ہے اس کی معلوم ہے آپ کو؟ جب مدینہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عباس کی صحیحین کی روایت ہے کہ یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ تو آئے تھے محرم میں، تو پایا کیسے؟ یعنی معلوم ہوا کہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا یہودی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ کو نہیں معلوم، ھذا یوم عظیم، تو بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا تاریخی دن ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس دن کے اندر حضرت موسیٰ کو اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے بچایا تھا، تو حضرت موسیٰ نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نحن احق بموسیٰ منکم، تب تک تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور آپ نے روزے کا اعلان کروایا اگلا جو محرم آیا تو، بلکہ یہ کہا کہ جس نے نیت نہیں کی ہے اور اب تک کھایا نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب اسے نہ کھائے شام تک، سورج ڈوبنے تک۔ لیکن اسی سال رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، تب آپ نے کہا کہ اب عاشورہ کا روزہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ 21 سال کے لیے یہ تاکید رہی، اس کے بعد رخصت دے دیا آپ نے۔ لیکن فضیلت تو اپنی جگہ باقی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت بھی باقی ہے کہ آپ جب تک زندہ رہے عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنیت یعنی سنت مؤکدہ ہونے کی حیثیت اس کی ختم ہو گئی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں 1 سال کے لیے واجب تھا، وہ وجوب ختم ہو گیا، لیکن نفلیت اس کی سنیت باقی رہی اور ثواب اپنی جگہ باقی۔ تو اس لیے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں، اور اگر نہ ہی 2 روزہ رکھ سکتے ہو تو کم سے کم سنت پر عمل کرتے ہوئے 1 روزہ 10ویں کا رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا اور خوشی کا دن ہے، اور مسند احمد میں اس قدر آیا ہے کہ اسی دن یوم عاشورہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی شکرانے میں روزہ رکھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو ذکر کر کے خاموشی اختیار کی، انشاءاللہ قابل استدلال روایت ہے۔ اور دونوں ہی نبیوں کے اندر بڑا عجیب معاملہ ہے، یہاں بھی پانی کا عذاب ہے اور فرعون کو بھی سمندر میں ڈوبنے کا عذاب ہے، یہ بڑی مطابقت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے اللہ نے ظلم سے نجات دیا اور فرعون کو دریا برد کیا، اور نوح علیہ السلام کی بھی ہٹی قوم کو جس کو 950 سال تک آپ نے دعوت تبلیغ کی، اور چند نفوس کے علاوہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، کتنی ہٹی قوم تھی، اللہ نے ان کو بھی دریا برد کر دیا۔ تو بڑی مطابقت ہے دونوں میں۔ اچھا یہ عجیب اتفاق ہے، حضرت عائشہ کی روایت بھی صحیح ہے ان کے اندر ہے کہ قریش بھی جو مشرک تھے وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اب محرم الحرام کے اندر کعبہ پر کسوہ چڑھاتے تھے، غلاف کعبہ چڑھاتے تھے، تو اب یہ مشرکین کیوں رکھتے تھے؟ ممکن ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے یہ سنت آتی رہی ہو، یعنی سابق انبیاء کرام کی تعلیمات کا کچھ حصہ جو باقی رہ گیا ہو عرب میں، اس میں کا ایک حصہ یہ بھی رہا ہو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ مشرکین نے بڑا گناہ کیا رہا ہوگا کبھی، تو ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ عاشورہ کا دن بڑا تاریخی دن ہے، بہت فضیلت کا دن ہے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے اپنے اس گناہ کا کفارہ چاہتے ہو تو عاشورہ کو روزہ رکھو۔ بہرحال قریش بھی جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، تو قریش مشرک کی ہو کر روزہ رکھیں، یہود بدعقیدہ رکھیں، اور ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کریں، اس لیے روزے کا اہتمام کیجیے۔ اگرچہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کیجیے۔ 9 کے ساتھ 10 رکھتے ہیں تو نور اللہ نور ہے، کیا اچھی بات ہے، اور نہیں تو کم سے کم 10ویں محرم کا روزہ تو رکھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب اسلام بڑا غالب ہو گیا اور یہود و نصارہ سے آپ کی توقع نہیں رہی کہ صاحب ان کی شریعت کے کچھ حصوں کو عمل میں لانے سے بھی ان کی محبت نہیں ملے گی ہم کو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی اور شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی شریعت کی جو بات یا کسی اور شریعت کی کوئی بات اگر شریعت محمدیہ سے نہیں ٹکراتی تھی، جیسے یہود و نصارہ کی کوئی شریعت کی بات اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت سے نہیں ٹکراتی تھی تو آپ اس پر بھی عمل کرتے تھے، تاکہ یہود و نصارہ کو معلوم ہو کہ ان کو ہماری شریعت سے رد و قد نہیں ہے، تمام انبیاء کی شریعت ایک ہی ہے، سب منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہا کہ نہیں، ہم اپنی ہی شریعت کی تعلیمات کی پابندی کریں گے، ہم یہود و نصارہ کی تعلیمات اگرچہ وہ ہماری شریعت کے مخالف نہ بھی ہو تو ہم نہیں عمل کریں گے، کیونکہ اب ان سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ بدماش ہیں، یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، ہم ان سے قربت چاہتے ہیں اور یہ ہم سے بعد اور دوری اختیار کر رہا ہے، اس لیے ان کی مخالفت کرو ہر عمل میں۔ اگر وہ 1 روزہ رکھتے ہیں تم 2 روزہ رکھو، اگر وہ بال میں کنگھی یوں کرتے ہیں تو تم یوں کرو، اس کا الٹا کرو، اگر وہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے تو تم جوتے میں نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسجد میں مت آؤ تاکہ گرد و غبار لے کر کے آؤ گے تو ایک طرف اگر اس مخالفت کر رہے ہو اس کی، تو دوسری طرف اپنے مصلی کو میلا کچیلا بھی کر رہے ہو، لیکن اگر میدان میں کبھی ہو تو جوتے میں بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ کہا کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تمہاری داڑھی اگر سفید ہو جائے تو اس کو رنگ مہندی اور ختم لگاؤ، خالی لال مت کرو اور خالی کالا مت کرو، لیکن خالی کالا مت کرو یہ تو حرام ہے، خالی لال کر سکتے ہو، خالی پیلا کر سکتے ہو،
کوئی اور کلر کر سکتے ہو لیکن کالا ایک دم کالا نہیں کر سکتے. بنی اللون ہو، ایک دم ڈیپ چاکلیٹ ہو، کالا اور لال دونوں کے درمیان کا کلر آئے، کیونکہ کالا خضاب حرام ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور اپنے بالوں کو رنگو. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت شروع کر دی فتح مکہ کے بعد. آج لوگ یہود و نصارہ کی مشابہت پھر دھڑلے سے کر رہے ہیں. نیا سال ہجری مبارک ہو، یہ تو انگریز کہتے ہیں. نیا سال عیسوی مبارک ہو. ان کے یہاں جب عیسوی سال چلتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے تو اس کو وہ بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑا جشن مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ڈے نہیں منایا جاتا. ہمارے یہاں صرف اسلام میں سالانہ 2 ہی عیدیں ہیں، عید اور بقرعید. تو اب اگر کوئی اسلامی سال پر بھی اگر کسی کو گریٹنگ بھیجتا ہے آپ کو نیا سال ہجری مبارک ہو تو علی الاقل یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. اور اگر عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت. ہاں، عید بقرعید کے موقع پر لوگ جب ایک دوسرے سے مصلی میں ملتے تھے نماز کے بعد تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے، کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول. لیکن یہ سب جو ہے سالانہ گریٹنگ، نیا سال آیا ہے تو نیا سال مبارک. کیا نیا سال مبارک؟ کہنے والے نے بڑا طرز اچھا کیا، کہتے ہو نیا سال مبارک. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار عمر سے، لوگ کہتے ہیں نیا سال مبارک. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار عمر سے، عمر کی جو دیوار ہے اسے ایک اینٹ گر گئی، ایک سال ہم موت سے قریب ہو گئے اور لوگ کہتے ہیں نیا سال مبارک. کس چیز پر مبارکباد دے رہے ہو؟ کہ موت سے قریب ہونا اس پر؟ یہ کوئی مبارکبادی کا وقت ہے؟ محاسبے کا وقت ہے، مبارکبادی کا نہیں، محاسبے کا وقت ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے اسلامی رشتے کی قوت دیکھیے کیسی ہے. کتنا سال پہلے حضرت نوح نے روزہ رکھا ہوگا اور کتنا سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سینکڑوں نہیں ہزار سے اوپر یا ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انعام اور اکرام فرمایا اور ظلم و ستم کا سمبول اور علامت فرعون سے اللہ نے نجات دیا. لیکن اس ایمانی رشتے کی جڑیں کتنی مضبوط ہے، زمین کے اندر کتنی پیوست ہیں اور اس کی شاخیں کتنی آسمان میں پھیلی ہوتی ہیں کہ ہزاروں سال کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر کے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں. یہ ہے ایمانی رشتے کی قوت. اور اسی قوت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کی مثال آپسی ہمدردی، بھائی چارہ، خیر خواہی، ایک دوسرے کی تکلیف دکھ درد بانٹنے میں ایسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے میں ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ جسم کے اعضاء جو ایک دوسرے سے ایسے لوکیٹڈ ہیں، اس طریقہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تپش، اس کی جلن، اس کی چبھن، اس کا بخار پورا جسم تکلیف لاحق ہو جائے. آج دوسرے کے اوپر ہنسنے والے اس بات سے بے خوف کیوں ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ ان کو اسی مصیبت میں گرفتار کر دے یا اس سے زیادہ پریشانی میں مبتلا کرے. عادتوں کو سدھاریے، بہت خراب عادت ہے. حسد جو ہے، جلن اور ڈاہ، یہ پہلی قوموں کی بیماری ہے جو ہمارے اندر سرایت کر گئی. مسلمان حاسد نہیں ہوتا ہے، مسلمان کی خوشی کو دیکھ کے اپنی خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہمارا دینی بھائی ہے. یہ بیماری اگلی قوموں سے کیسے آ گئی آپ کے اندر؟ یہ تو داؤ الامم میں قبلکم، تم سے پہلی قوموں کی علامت ہے. یہ تو یہود و نصارہ کی صفت ہے. اور سب سے پہلے دنیا میں جانتے ہیں، دنیا کی تاریخ میں، کائنات کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کیا، دنیا سے بڑا یہ دنیا، کائنات کی تاریخ میں سب سے پہلے حسد ابلیس نے کیا آدم علیہ السلام. جب اللہ نے حضرت آدم کو فضیلت دی فرشتوں پر تو ابلیس جل بھن گیا. فرشتے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت آدم کو دی تھی، قبول کیا، سجدہ تعظیمی بجا لائے. لیکن یہ جن جو تھا ابلیس، یہ اکڑ گیا. اس نے کہا نہیں، میں آدم خاکی کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اس سے برتر ہوں. تو برتری اور کمتری کا احساس اللہ کے حکم کے مقابلے میں سب سے پہلے شیطان کے دماغ میں، ابلیس کے دماغ میں آیا. تو اس لیے حسد نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا ہے. جیسے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس طریقہ سے مسلم معاشرے کو جڑ کے رہنا ہے. اور یہ تعلیم ہم کو یہاں ملتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کی خوشی میں شریک کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، بلکہ یہودیوں کے مقابلے میں کہا نحن احق بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ کی اس خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. وہ بھی اللہ کی توحید کو لے کر آئے تھے، میں بھی اللہ کی توحید پر ہوں. تم تو عزیر کو ابن اللہ کہنے لگے ہو، اور اے عیسائیوں تم نے تو
حضرت ابن مریم کو اللہ کہہ دیا ہے اور اللہ کہنے لگے ہو. تمہارے یہاں تو عقیدہ توحید ختم ہو گیا, بدعملی شروع ہو گئی. تم اللہ کی آیتوں کو چند ٹکوں کے وقت بیچتے ہو, شریعت کے احکام کو بدلتے ہو. میں اور میرے ماننے والے یہ جو مسلمان موحدین متبعین سنت ہیں, یہ حضرات انبیاء کرام کی پیروی کرنے کے زیادہ اہل ہیں. اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انعام میں فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ. یہ سب انبیاء ہدایت یافتہ تھے, ان کی ہدایتوں کی اے نبی آپ پیروی کیجیے. تو ہم پیروی کے زیادہ حقدار ہیں. تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. یہ حق کی نصرت اور غلبے کی تاریخ ہے. دیکھیے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا. ایسی قوم میں پیدا کیا, مصر کے اندر پیدا کیا جہاں کا فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوا تھا. بہت ہی ہلکا سمجھتا تھا, گھٹیا سمجھتا تھا, اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اگر کسی کو ہلکا سمجھ رہا ہو اس کا چلتے پھرتے ہنسی مذاق کرو, اس کا وزن گھٹ جائے گا, کم ہو جائے گا. فاستخف قومہ فاطاعوہ, اپنی قوم کو ہمیشہ ہلکا اور گھٹیا نظر سے دیکھتا تھا تاکہ اپنی برتری ثابت کرے اور لوگوں سے اپنی پرستش کروائے, اطاعت کروائے. اس قوم میں موسیٰ پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے اندر, جو مظلوم قوم تھی, فرعون کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی, اور جس نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو سدا غلام بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی یہ ہمارے مد مقابل کھڑے نہ ہو, وپکش ہمارا اتنا مضبوط نہ ہو کہ ہمارا تختہ الٹ دے. تو وپکش کو کمزور کرنے کی رننیتی ہے نا آج کل کی سیاست میں, اس لیے یہ تعبیر ہم استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو وپکش ہے ہمارے یہاں, بنی اسرائیل جو یہاں جی رہے ہیں, اس قوم کے افراد بڑھے نہیں, تعداد ان کی بڑھے نہیں, ان کی یونٹی بڑھے نہیں. تو کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرو, ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑو. بیٹیوں سے وہ کام لیں گے جو ہم بیٹوں سے کام لیتے ہیں, ذلیل کر دو ان کو. اسی حال میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں. اور رب تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری دیکھیے, کمال قدرت دیکھیے کہ ایسے مہیب اور ایسے خطرناک دور میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, اور نہ صرف پیدا ہوئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور پرداخت اسی طاغیہ سرکش شیطان فرعون کے دربار میں ہوئی, اور وہیں پل بڑھ کے جوان بھی ہوئے ہیں. اس کو کیا پتا کہ جس کو ہم بیٹا سمجھ کے پال رہے ہیں کل ہماری موت کا سامان بنے گا یہ. اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک اسرائیلی کو بچانے کے چکر میں ایک قبطی کی موت ہو گئی ایک تھپڑ میں, غیر ارادی طور پر. اور پھر وہاں سے اپنی جان بچا کے مدین بھاگے اور 10 سال وہاں بکری چرائی, شادی کی, اور اس کے بعد جب لوٹے راستے میں تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت و رسالت دی اور کہا جاؤ اسی سرکش کے پاس جہاں سے بھاگے ہو فرعون کی ہدایت کے لیے. اور قصہ کوتا یہ کہ فرعون کو سمجھاتے رہے, نصیحت کرتے رہے, معجزات دکھاتے رہے, آیات پر آیات اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آزمائش میں فرعون کو اس کی قوم کو مبتلا کرتا رہا. اور ہر مرتبہ وہ وعدہ کرتا رہا کہ یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, موسیٰ تم پر ایمان لے آئیں گے, اللہ سے دعا کر دو یہ عذاب ٹل جائے. لیکن ہر مرتبہ وہ دھوکہ بازی کرتے رہے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ یوم الزینہ کو, جس دن ان کا جشن کا دن تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے کو لے کر نکل گئے. اور جب فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت حضرت موسیٰ کا اور اسرائیلیوں کا پیچھا کیا, ایمان والوں کا. رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اضرب بعصاک البحر, اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو. راستے بن گئے, پانی کھڑا ہو گیا, راستے بن گئے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ ادھر سمندر پار کر رہے ہیں اور ادھر فرعون اپنے لشکر سمیت دریا دور کر دیا گیا, ڈبا دیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس کو ظلم و ستم کی علامت کی حیثیت سے باقی رکھا, اور وہ موسیٰ کی قوم جو مصر میں ذلیل, مقہور اور مجبور سمجھی جاتی تھی, وہی ملک مصر کی بادشاہ بنی, حکمراں بنی. اس لیے اہل حق کو چاہیے کہ وہ حق پر ہمیشہ قائم رہیں, کمزور بھی ہوں تو باطل کے مقابلے میں سرنڈر نہ کرے, حق پر پوری پامردی کے ساتھ ثابت قدم رہیں. ایک نہ ایک دن حق کو غلبہ ملے گا. اللہ کا ارشاد ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جس مکے سے آپ نے ہجرت کی تھی, اہل مکہ نے مکہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا تھا. چند سالوں کے بعد آپ اسی مکے میں فاتحانہ مسکراہٹوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, بتوں کو توڑتے ہیں, توڑتے جا رہے ہیں, اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے نبی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل دمدما کر بھاگ گیا, باطل مزمحل ہو گیا, اور باطل کو مزمحل ہونا ہی تھا. اس لیے حق پر ثبات قدمی بھائیو بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عاشورہ جس کی اپنی قدیم تاریخ ہے, جو بڑا یوم عظیم ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام انبیاء کرام پر ہوا ہے, اسی تاریخ کو تقدیر الہی کے بموجب
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ بھی پیش آیا۔ در حقیقت انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، یزید کے طریقہ انتخاب سے ان کو اختلاف تھا۔ کوفہ والوں نے بھی یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانا تھا، اس لیے انہوں نے بلایا، بہت سے خطوط لکھے۔ قصہ کوتاہ یہ کہ حضرت حسین ان کے بلاوے پر چلے گئے۔ ہر چند کے بہت سارے صحابہ نے، ان کے اپنوں نے اور دوسرے صحابہ نے ان کو روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والے غدار ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین واپس نہیں آئیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ کہ ان کا جانا اور ان کا یہ فیصلہ کرنا کوفہ جانے کا غلط ہے، لیکن وہ رجڈ ہوئے اور چلے گئے سفر پر۔ اور جب وہاں مقام کربلا پر پہنچے تو کوفہ والوں نے غداری کی، خیانت کی۔ ان کے دل تو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ضرور تھے، لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کی فوج کے ساتھ تھی۔ بالآخر ابن زیاد کی فوج نے حضرت حسین کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت حسین نے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے 3 تجویزیں رکھی کہ مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیعت کر لوں گا، یا مجھے کسی اسلامی بارڈر پر لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے۔ لیکن ایک تجویز بھی ظالموں نے نہیں سنی اور یہ کہا کہ یزید کے لیے آپ کو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی، پہلے آپ ہماری ہاتھ پر بیعت کریں، اس کے بعد ہم آپ کو یزید کی خدمت میں حاضر کریں گے، جس کو حضرت حسین نے گوارا نہیں کیا۔ اور بالآخر جنگ شروع ہوئی اور نتیجہ ظاہر تھا کہ ہزاروں کے سامنے یہ چند نفوس قدسیہ کتنی دیر چھڑتے۔ بہرحال ان کی شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت حسین کو، ان کے ساتھیوں کو مقام شہداء نصیب فرمائے، لیکن ہمیں اس موقع پر شیعوں کے طریقے سے ماتم اور سوانگ رچانا نہیں چاہیے، سینہ کو بھی، اور اسی طریقہ سے اپنی پیٹھ کو زنجیروں سے اور خنجروں سے چھلنی نہیں کرنا چاہیے، کالے لباس نہیں پہننا چاہیے، غم و علم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کے مقابلے میں جو خوارج ہیں، جو حضرت حسین کی موت پر، ان کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اپنی اولاد پر وسعت کرتے ہیں اور خوشیوں کا دن سمجھ کر کے مناتے ہیں، ان دونوں گمراہ فرقوں کے طرز عمل سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، دونوں اپنے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی پہنچ چکے ہیں، یزید بن معاویہ بھی پہنچ چکے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر بھی پہنچ چکا ہے، سب اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں ہمارے عملوں کا جواب دہ ہونا ہے، ان کو ان کے اپنے عملوں کا جواب دہ ہونا ہے۔ ہم ان کے متعلق نہیں پوچھا جائیں گے، ان سے ہمارے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، لہذا ہم کو اس معاملے میں قرود کرنے اور محاکمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے عملوں کا محاسبہ کریں اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے، روزہ رکھنے کی جو تعلیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ حرمت والے مہینوں میں بطور خاص اپنے نفس پر گناہ کر کر ظلم اور زیادتی نہ کرو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔